کے ساتھ شیعوں کو، بریلویوں کو، جیسا کہ میں نے تفصیل بیان کی، اللہ ان سب کو جنت میں بھیج دے، لیکن حضرات مجھے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کی اجازت دیں، ہم پہ قدغن نہ لگاؤ۔ میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، ہم کسی کے ساتھ بھی جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پکے رہیں گے آپ اس بات پہ؟ بھئی ہم نے نہیں جانا، ہم تو اپنے محبوب کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے، ورنہ میاں صاحب ہم کھڑے رہیں گے، تم ہم سے پہلے چلے جاؤ، میں دیکھوں گا کہ دروازہ کیسے کھلواتے ہو، پتہ لگے گا کہ دروازہ کون کھلواتا ہے۔ اب جائیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے جائیں، آپ آزاد ہیں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنت کا دروازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ آخر آپ میرے پھر بھی بھائی ہیں، میں کہتا ہوں بھٹک گئے ہیں، آ جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، چھوڑو کوفہ، چھوڑو۔ کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، کوفہ چھوڑو، کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی۔ جب کبھی خبر آئی، اللہ اللہ اور میرے اللہ، جب کبھی کوفے سے خبر آئی، ہائے ہائے، کوفے سے خبر آئی علی قتل کر دیے گئے، کوفے سے خبر آئی مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے، کوفے سے خبر آئی حسین اپنے ساتھیوں سمیت قتل کر دیے گئے، کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی۔ پھر میں کہہ دوں کوفی لائی، کوفی، کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں، جس کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، مجھے آپ ایمانداری سے بتا دیں اس کوفے سے خیر کا مذہب آئے گا؟ اس کوفے سے خیر کا مذہب نہیں آئے گا۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم کہتے ہیں کوفہ نہ جاؤ، مدینے چلو، مکے چلو، تم پھر دوڑ دوڑ کے کوفے کا نام لیتے ہو، معاملہ گڑبڑی معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم ہوں گے تم نہ ہوں گے، تم کوفے کی گلیوں میں جناب حضرت امام ابو حنیفہ کو ڈھونڈتے پھرو گے، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا ہم ان کے ساتھ ہوں گے، چونکہ ہماری دوسرے سے کوئی شناسائی نہیں، ہم کسی دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ میاں صاحب یہ ہماری آپ مجبوری سمجھے، ہم کسی دوسرے کو نہیں جانتے۔ میں کہہ یہ رہا ہوں جب ہم تھے تم نہ تھے، جب ہم ہوں گے تم نہ ہوں گے۔ یہ دیکھیے جناب 24-25 صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں، بر صغیر پاک و ہند میں 24-25 صحابہ آئے۔ تابعین کی میں بات نہیں کر رہا، تابعین کی بات میں محمد بن قاسم کے حوالے سے بات کروں گا۔ مجھے فرمائیے، اور دنیا کے لکھے پڑھے ہوئے لوگوں، اس جگ کے لکھے پڑھے ہوئے لوگوں سے میری اپیل ہے، بتائیے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سندھ کے اوپر کب حملہ آور ہوئے؟ سن 92 ہجری میں، 10 سن بولو، اور یار پھر بھول جانا ہے تم نے، سن 12 ہجری میں محمد بن قاسم سندھ پہ حملہ آور ہوئے، اور امام ابو حنیفہ سن 80 میں پیدا ہوئے۔ جب محمد بن قاسم سندھ میں آئے اس وقت جناب حضرت امام ابو حنیفہ 12 سال کے بچے تھے۔ مجھے آپ فرما دیں حضرت، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، مجھے آپ فرما دیں کہ محمد بن قاسم کے ساتھ فوج کتنی تھی؟ اللہ اللہ، یہ آیا اہل حدیث کا وجود، یہ آیا اہل حدیث کا سیلاب محمد بن قاسم کے ساتھ۔ اس دفعہ کے اخبارات کے مطابق محمد بن قاسم کی فوج 20,000 تھی، ایک تعداد دوسرے مورخین نے لکھی کہ 12,000 تھی، ایک تعداد میں ایک روایت میں 7,000 بھی لکھے گئے ہیں۔ مجھے آپ بتا دیں، اور میرے اللہ پھر میں اب کہنے لگا ہوں، جب ہم سندھ میں آمین اور رفع یدین کے کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، تم اس وقت 12 سال کے بچے تھے۔
میں اور بھی بات کہہ سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں کہہ رہا. جب ہم سندھ میں 20,000 کی تعداد میں آمین اور رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ، اور سندھ کے بوڑھے آسمان، تو نے بولنا نہیں، تو گنگا ہے. سندھ کی زمین تو بھی نہیں بولے گی، ہمیں پتا تو گنگی ہے، تو بولتی نہیں، تاریخ بولتی ہے. 20,000 کی تعداد میں محمد بن قاسم کی فوج نے سندھ میں سینے پہ ہاتھ باندھ کے رفع یدین کر کے بلند آواز سے آمین کہہ کے اس وقت نمازیں پڑھی جب آپ 12 سال کے بچے تھے. یہ تاریخ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آمین اور رفع یدین سے منع کرنے والے بزرگ اس وقت 12 سال کے بچے تھے جب ہم نے سندھ کے صحراؤں میں آمین بھی کہی اور رفع یدین کر کے نمازیں بھی پڑھی. عبد الرحمن مقدسی احسن التقاسیم کا مصنف، عظیم قسم کا سیاح ہے عبد الرحمن مقدسی. اس نے ایک کتاب لکھی احسن التقاسیم، اور اس احسن التقاسیم سے امین مصری نے ظہر الاسلام میں، امین مصری نے اپنی کتاب ظہر الاسلام میں احسن التقاسیم سے ایک اقتباس ذکر کیا سندھ کے شہر منصورہ کے بارے میں. سندھ کے شہر منصورہ کے بارے میں ایک اقتباس ذکر کیا. یہ عبد الرحمن مقدسی سن 500 ہجری میں، عبد الرحمن مقدسی سن، بولو او یار کیا کر رہے ہو، عجیب ہی تماشا، الو وہ سارے تو. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث. سن 500 ہجری کی بات ہے. عبد الرحمن مقدسی سندھ کے علاقے میں آیا. وہ کہتا ہے میں منصورہ شہر گیا. جب میں منصورے میں پہنچا، اور میری بات نوٹ کرو، جب میں منصورہ شہر میں پہنچا ہوں تو میں نے منصورہ شہر میں دیکھا اکثر اہلہا اصحاب الحدیث. منصورہ شہر کے اکثر رہنے والے اہل حدیث تھے. کرو میرے حوالے کو چیلنج کرو، ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو شمشاد سلوی کے حوالے کو چیلنج کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ الحدیث، مسلک الحدیث، نعرہ تکبیر. محمد بن قاسم ملتان آئے، ملتان فتح کیا. میری بات نوٹ کرو، ملتان سے شور کوٹ گئے، شور کوٹ سے چنیوٹ گئے. جب ہم چنیوٹ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم شور کوٹ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم ملتان میں تھے تم نہ تھے، جب ہم سندھ میں تھے تم نہ تھے. تم اس وقت صرف 12 سال کے بچے تھے. ہم جب چنیوٹ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم شور کوٹ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم ملتان میں تھے تم نہ تھے، جب ہم سندھ میں تھے تم نہ تھے. تم 12 سال کے بچے تھے. حضرات ذرا ایک حوالہ نوٹ کریں، رجال السندھ والہند. میں نے پہلے امین مصری کی کتاب کا حوالہ دیا احسن التقاسیم کے حوالے سے. اب میں ایک دوسری کتاب کا حوالہ پیش کروں، ذرا چوکس ہو کے بیٹھے. سن 44 ہجری کا واقعہ ہے. سن بولو، سن 11 نکالیں، اس میں سے 33 رہ گئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 33 سال بعد کی بات کر رہا. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لیں. اب
ابھی آپ کا دل دھڑکے گا،